موجودہ حالات میں مسلکی اختلافات اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان میں گستاخی اور ایک ٹی وی چینل پر سلطان الہند کی شان میں کی گئی گستاخی کے متعلق حیدرآباد میں مولانا جعفر پاشا کی صدارت میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں مولانا مفتی غیاث الرحمانی، مولانا مغنی کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر مولانا جعفر پاشا کا کہنا تھا کہ صحابہ کی تعظیم لازمی ہے اور اس دور میں بجائے اپنے عقائد پیش کرنے کے مل جل کر رہنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے میڈیا چینلز کے ڈیبیٹ سے بھی دور رہنے کا علماء کو مشورہ دیا۔ آج آپ حضرات کو جو زحمت دی گئی ہے، اس کا مقصد چند دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور نام لے کر ادب کا بھی جو تقاضا ہے وہ بھی اس کا پاس نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو بولنا ہے تو آپ اپنی محفل میں جس انداز سے چاہے بول لے، وہ آپ کو اللہ میاں کے پاس جواب دینا ہے، لیکن آڈیو ریکارڈنگ، ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے کسی کے ہمارے سبکے بزرگ حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو گستاخی کی جا رہی ہے، اگرچہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو مزید لوگوں میں نہ لائیں، لیکن یہ سلسلہ رک نہیں پا رہا تھا۔ اس بات سے ہم نے آج آپ حضرات کے سامنے ارادہ کیا آنے کا، اور یہ ہماری سب سے ہی گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنا عقائد کو پیش کریں، اس وقت مل جل کر رہنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ جب آپ مانتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں تو لازمی ہے صحابی ہیں، اور کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی یہ اہل سنت والجماعت کا شعار نہیں ہے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہم بول رہے ہیں وہ ایسے الفاظ ادا نہ کرے۔ آپ نہیں مانتے، وہ آپ کی قسمت ہے، ہم اس پہ آپ کو یہ نہیں بول رہے مانو بول کے، مگر یہ عوام کے درمیان اس وقت لانا بیوقوفی اور نادانی کہلائے گی، اس واسطے سے کہ اس وقت جہاں ہمارے کو حکومت سے لڑنا ہے، یہ حکومت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کسی نہ کسی عنوان پر، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کئی بچوں کو این آر سی کے سلسلے میں جو بیٹھے ہوئے، جو اس وقت دلی میں بیٹھک کیے، آج ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور صفورہ ایک بچی بیچاری جس نے بڑی ہمت کر کے اس مقابلے میں حصہ لی، آج حکومت اس کو چوطرف سے کیسز ڈال کر جیل میں رکھی ہے۔ یہ سب چیزیں بڑے ہیں، اس وقت یہ چیزوں پر ہم کو توجہ دینا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہاماری کے حالت میں یہاں روز ہم کو کسی نہ کسی کے اطلاعات آتے جا رہے ہیں، دواخانوں سے ایسی خبریں آ رہی ہے جو یقیناً اپنے ایک ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں ہمارے بزرگاں بھی ہمارے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ویسی عوام آدمی بھی جو دواخانوں پہ جا رہا ہے، بڑی پریشانی سے جا رہا ہے، بڑی اس کے اوپر آزمائشیں ہیں۔ ایسے حالات میں ہم کو دعائیہ اجتماع رکھنا ہے، ایسے حالات میں ہم کو ایک دوسرے کا محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ نفرتوں کا ماحول پیدا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات کو بڑھایا نہ جائے، اور حد و ادب کا جو آج کل وہ امتیاز نہیں رکھ رہے ہیں۔ بات یاد رکھیے، ہم بھی قادری ہیں، ہم بھی حضرت علی کے چاہنے والے ہیں۔ اہل بیت سے کون محبت نہیں رکھتا؟ اہل بیت اطہار سے ہر کوئی محبت رکھتا ہے۔ اب یہ اپنے کو پیش کرنا، یہ سب ہمارے کو آتا نہیں، ہم کو تو صرف صاف بات کرنا آتا ہے۔ سب حضرات واقف ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں علی قادری صاحب نے اپنے خطاب میں
جس قسم کا لب و لہجہ اختیار کیا ہے اس سے اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی محبت کے عنوان پر ان سے عقیدت اور محبت کے اظہار کے بہانے کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے اور ان کے بارے میں یہ کہے کہ مناقب تو کچھ ہے نہیں، جس سے ان کی جہالت کا پتہ چلتا ہے۔ صحاح ستہ میں ایسی حدیثیں موجود ہیں جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہیں، اور کسی نے کہا ہے اور بالکل صحیح کہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس اور یہ اسم گرامی ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر چھپا ہوا رفض اور شیعیت نکل کے باہر آتی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری امت متفقہ طور پر حضرت معاویہ کو صحابی مانتی ہے، نہ صرف صحابی بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک بہترین جرنیل اور ایک عظیم الشان صحابی سمجھتی ہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل رہی ہیں، آپ کے سیکریٹری اور کاتب وحی رہے ہیں، اور آپ کے برادر نسبتی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہر عالم کو اور ہر بولنے والے کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضور نے اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ حضور نے ایک معیار دیا ہے کہ میری محبت جس کے کسی کے دل میں ہے یا نہیں ہے یہ جانچنا ہے تو دیکھو اسے میرے صحابہ سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کی تنخیص کرتا ہے، یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ یہ وہ پیمانہ ہے، یہ وہ معیار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ میرے بھائی، آج اس کی کن حالات میں جس کا تذکرہ کیا جعفر پاشا صاحب نے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس قسم کے موضوعات کو چھیڑا جائے۔ آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک، آپ جو چاہے عقیدہ رکھیے، اور آپ اپنی معتقدین اور محفلوں میں جو چاہے بیان کیجئے، لیکن کلپ بنا کر اسے لوگوں میں نشر کرنا اور پھیلانا جس میں کسی صحابی کی توہین ہوتی ہو، یہ ہم علماء کے لیے ناقابل برداشت۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہر شخص اپنے عقائد کے اعتبار سے آزاد ہے۔ سیدنا اجمیر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک غیر مسلم توہین کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں اس پر مسلمان احتجاج کرتے ہیں، اور یہ تو ایک مسلمان ہو کر ایک صحابی کی شان میں گستاخی کرے اور لوگ مصلحتاً خاموش رہیں۔ مشائخین کا اور علماء حیدرآباد کا یہ انہیں زیب نہیں دیتا۔ اس لیے ہم پھر گزارش کرتے ہیں کہ یہ وقت ان موضوعات کو چھیڑنے کا نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنا عقیدہ مبارک ہے، لیکن کسی دوسرے کے عقیدے پر یا کسی دوسرے کی جو ہے شخصیت، ایسی شخصیت پر جسے دوسروں سے عقیدت وابستہ ہو، ان پر تنقید کرنا، ان کی تنقید کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی رسول ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں، کسی کو اختلاف نہیں، سب نے تسلیم کیا اور مانا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب رہے ہیں، اور اسلام کی سربلندی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بڑا اعتماد فرمایا ہے، لہذا ایسے صحابی کی شان میں کسی قسم کی گستاخی ناقابل برداشت۔ ہم نے پہلے ہی بیان دے دیا ہے
کہ کسی بھی صاحب کو ڈبیٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس واسطے رہتا ہے وہ۔ آپ میں جا کے کچھ بولنے لگیں گے تو کم وقت اینکر اتنے پکنے والے رہتے ہیں، ان کا اتنا پکوا رہتا ہے کہ اپنے کو کوئی بولنے نہیں دیتا، تو آپ جا کے ایسے ڈبیٹ میں بیٹھ کے فائدہ کیا جس کا آپ جواب ہی نہیں دے سکتے۔ وہ وہاں جائیے آپ کو جہاں آپ کو موقع دیا جا رہا ہے اور آپ اپنی بات کو پورے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، اس مقام پہ جائیے، یقیناً ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر یہ اینکر جو آج کل کے ہیں، ان کا اتنا یعنی رویہ ایسا رہتا ہے کہ وہ علماء کو بھی عزت نہیں دیتے، بیٹھنے والوں کو بھی عزت نہیں دے رہے، پھر آپ جا کے کیا کرنا؟ اور ان کا آڈیو کٹ کرو، ایسا بدتمیزی سے بولتا ہے وہ، اور وہ کئی ایسے حالات ہیں جو ہم بولنا نہیں چاہتے ہیں۔ بہرحال ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے اس وقت موجودہ حالات میں کہ ہم حکومت سے لڑنا ہے ہم کو۔ اس وقت اپنے کئی لوگ اپنے بے روزگار ہیں، کئی لوگ پریشان حال ہیں، کئی لوگ مصیبت میں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ مسائل کو اس وقت چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت ہم سب کو مل کر قوم کی خدمت کرنا ہے، قوم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اس لیے میں تمام ناظرین سے جو اس وقت چینل پہ میں دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا، جذبات میں مت آئیے، اور کوئی ایسا کہہ لے رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ ہمارے صحابہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور ہم صرف یہ میسیج دینے آپ حضرات کو بلائے ہیں کہ عوام میں جو بے چینی ہے اس کو دور کیا جا سکے، اور عوام میں جو اس وقت کرونا کی وجہ سے پریشانیاں بیچارے جھیل رہے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام کو صحت عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، اور اس وبا سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔